السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ جانیں گے ان چیزوں کے بارے میں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، ہم لوگ روزے رکھ رہے ہیں، لیکن رمضان کے ضروری جو مسائل ہوتے ہیں وہ بھی ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے۔ اسی لیے آج میں آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ صحیح مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا ہوتا ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ روزہ ابھی نہیں ٹوٹا۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ چیزیں جن کے کرنے سے یا جن کے ہو جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جان کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جان بوجھ کر اگر آپ نے کچھ کھا لیا، ٹھیک ہے، جان بوجھ کر آپ نے کچھ پی لیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسٹربیشن کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مشت زنی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں مشت زنی کرنا یہ آلریڈی بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ مشت زنی اسلام میں حرام ہے، رمضان کے علاوہ بھی۔ اور رمضان کے مہینے میں کوئی گناہ کا کام کیا جائے تو اس کا وبال اور اس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں مشت زنی کرنے سے روزہ بریک ہو جاتا ہے۔ اور مان لیجئے کوئی مسٹربیشن روزے کی حالت میں کرتا ہے اور منی خارج نہیں ہوتی ہے تو روزہ بریک نہیں ہوگا۔ روزہ بریک تب ہوگا جب منی خارج ہو جائے۔ روزے کی حالت میں اس طرح کی حرکتیں کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ مان لیجیے منی خارج نہیں ہوئی تو روزہ تو بریک نہیں ہوگا، لیکن اس طرح کی حرکت کرنا یہ غلط ہے۔ نمبر 3، ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ بریک ہو جاتا ہے۔ بیڑی سگریٹ پینے سے بھی روزہ بریک ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پانی غلطی سے اندر اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مان لیجیے آپ کلی کر رہے تھے وضو کرتے وقت، تو کلی کرتے میں پانی اندر چلا گیا غلطی سے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جان کر الٹی کرنا اور یہ الٹی منہ بھر کے ہو جائے تو بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جان کر الٹی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ویسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نارمل وامٹنگ ہو جائے، نارمل الٹی ہو جائے تو روزہ ٹوٹ گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ وہ الٹی، وہ وامٹنگ جو جان کر کی گئی ہو، مان لیجیے آپ کا دل گھبرا رہا تھا یا آپ کو بے چینی ہو رہی تھی تو کسی نے انگلی ڈال کے الٹی کی اور وہ الٹی اتنی ہو گئی جس سے منہ بھر جائے۔ منہ بھرنے کا مطلب کہ بالکل منہ بھر کے، جیسے کلی پانی بھرتے ہیں نا منہ کے اندر تو فل منہ بھر جاتا ہے، اتنا، تو اتنی اگر وامٹنگ ہو گئی کسی کو تو روزہ بریک ہو جائے گا۔ حیض آنے سے، پیریڈ شروع ہو گئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ خواتین یہ سمجھتی ہیں، بڑا غلط مسئلہ ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہے کہ اگر زوال سے پہلے پیریڈ آیا تو روزہ بریک ہو جائے گا، اور اگر زوال کے بعد پیریڈ آتا ہے تو روزہ بریک نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ روزے کا ٹائم کیا ہے؟ سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد سے لے کر افطار کا ٹائم شروع ہونے تک، اس درمیان میں اگر پیریڈ آ جاتا ہے تو روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ بچے کی پیدائش اگر ہو گئی کسی کو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ روزے میں شرمگاہ میں دوا رکھنے سے بھی روزہ بریک ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں شرمگاہ میں، چاہے وہ آگے کی شرمگاہ ہو چاہے پیچھے کی، دوا رکھنی پڑتی ہے مجبوری کی حالت میں، تو دوا رکھنے سے شرمگاہ کے اندر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے زبان کے نیچے کوئی دوا اگر کسی نے رکھی، جیسے کہ دل کے جو مریض ہوتے ہیں جن کو ہارٹ کی پرابلم ہوتی ہے تو زبان کے نیچے دوا رکھنے کو ڈاکٹر بعض دفعہ دیتے ہیں، تو زبان کے نیچے اگر کسی نے دوا رکھی تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر وہ دوا ایسی ہے کہ جس کا اثر نسوں کے ذریعے پہنچتا ہے باڈی کے اندر تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن دوا کا ذائقہ گلے کے راستے، حلق کے راستے اندر پہنچ رہا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوا کا بھپارا لینے سے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی نے اگر دوا کا بھپارا لیا، وکس کا بھپارا لیا تو بھاپ لینے سے بھی کیا ہوتا ہے؟ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انہیلر کا استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم بستر ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ منی کے نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مان لیجیے کوئی مووی دیکھ رہا تھا یا کسی نے کسی کو دیکھا اور منی خارج ہو گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مووی دیکھتے ہوئے اگر مان لیجیے منی خارج ہو جائے، یا کوئی اور غلط کام کرتے ہوئے، غلط کام کرنے کا گناہ وہ اپنی جگہ ہے،
لیکن منی اگر خارج ہو جاتی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ زبردستی کھانے سے، مان لیجئے دوستوں نے مل کے آپ کو زبردستی کھلا دیا، تو زبردستی اگر آپ کو کوئی چیز کوئی کھلا دے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تھوڑی سی الٹی ہوئی پھر اس کو اندر لے لیا، تھوڑی سی الٹی ہوئی پھر اس کو اندر لے لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ تھوڑی سی وامٹنگ ہوئی تو ہم نے اس کو تھوکا نہیں، اندر ہی لے لیا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ وہ خود ہی آئی اور خود ہی اندر چلی گئی، تو اس سے روزہ بریک نہیں ہوگا۔ جو پلٹی جو الٹی خود آتی ہے نا، اور آنے کے بعد ہم اس کو باہر تھوک سکتے تھے لیکن ہم نے اس کو اندر لے لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کسی نے یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب کسی نے بھول کر کچھ کھایا، بھول کر کچھ پیا، بعد میں اس نے یہ سمجھا کہ یار میرا تو روزہ ٹوٹ گیا تھا، پھر اس نے جان کر کچھ کھا لیا یا پی لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے دانت سے کچھ نکلا، ہم نے یوں دیکھا اور پھر ہم نے کہا یار یہ تو جو کھائی چیز تھی تھوڑی سی، ہم نے واپس منہ میں رکھا اور اندر لے گئے اس کو، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دانت سے اگر کچھ نکلا اور ہم نے باہر نہیں نکالا بلکہ اندر ہی اندر ہم اس کو لے گئے، تو اگر وہ چنے سے چھوٹا ہے، چنے کے برابر نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر وہ چنے کے برابر ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو دانت سے اگر کچھ نکلا ہے باہر نکال کے پھینک دو، اسے دوبارہ اندر مت لے جاؤ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے کسی نے سحری کی، بعد میں پتہ چلا کہ سحری کا ٹائم تو ختم ہو گیا تھا، تو سحری کا ٹائم اگر ختم ہو گیا تھا اور کسی نے غلطی سے سحری کا ٹائم ختم ہو جانے کے بعد سحری کی تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی نے افطار کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے افطار کر لیا، بعد میں اس کو پتہ چلا کہ افطار کا ٹائم تو ہوا ہی نہیں تھا، تب بھی اس کا روزہ نہیں ہوگا، بعد میں اس روزے کی آپ کو قضا کرنی پڑے گی۔ کولگیٹ کوئی کر رہا تھا، برش کر رہا تھا، برش کرتے وقت کولگیٹ کا ذائقہ حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے کولگیٹ کرنا روزے کی حالت میں، برش کرنا یہ مکروہ ہے۔ جان کر کوئی چیز اندر لی آپ نے، مان لیجئے جیسے کہ دھواں آپ نے لیا اگربتی کا، لوبان کا، ہے نا، دھواں آپ نے کوئی خوشبو آپ نے سونگھی اس میں دھواں بھی تھا، جان کے آپ نے اس دھوئیں کو اندر لے لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ ٹوائلٹ والی جگہ پر کوئی دوا لگانے سے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ ٹوائلٹ کی جگہ پہ دوا رکھنی پڑتی ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بیوی کے ساتھ بوس و کنار ہونے سے، روزے کی حالت میں میاں بیوی کو بوس و کنار نہیں ہونا چاہیے، لیکن بوس و کنار میاں بیوی ہو رہے ہیں اور اگر لعاب ایک دوسرے کا منہ میں چلا گیا تو جس کے بھی منہ میں لعاب جائے گا تو اس کا روزہ بریک ہو جائے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے کرنے سے یا جن کے ہو جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے کرنے سے روزہ تو ٹوٹتا ہی ہے، روزہ ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اب وہ چیزیں کون سی ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اسی لیے رمضان کے موقع پر جتنی بھی ویڈیوز آپ کو مل رہی ہیں ہر ویڈیو کو ضرور دیکھیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور روزانہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو دین کی صحیح باتیں پتہ چل سکے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ کفارہ کیا ہوتا ہے اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کے کرنے سے روزہ تو ٹوٹتا ہی ہے، ساتھ ساتھ قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔